الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محترم حضرات، یہ سورۃ البقرہ ہی کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 47، آیت نمبر 48. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کے علاوہ بھی تقریباً اور 6-7 آیات پر گفتگو کریں گے آج کے درس میں، کہیں تفصیلی اور کہیں اختصار کے ساتھ. آج کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہے بنو اسرائیل کے ساتھ. اور بنو اسرائیل سے مراد، جیسے کہ میں نے ابتدائی درس میں بیان کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اسی لیے بنو اسرائیل ان کو کہا گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد، تو مدینہ منورہ کے اطراف ان کے 3 قبائل وہاں پر سکونت پذیر تھے، اور ان کا اپنا رعب اور دبدبہ تھا، اس وجہ سے کہ وہ صاحب علم تھے، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور کاروباری لوگ تھے. تو مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، وہ نہ پڑھے لکھے تھے، اور نہ ہی ان کی اپنی زندگی میں تاریخ میں کوئی نبی یا رسول مبعوث ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ ان سے دب کے رہتے تھے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ سے کے آنے سے، تشریف لانے سے پہلے ہی وہاں پر اسلام پھیل رہا تھا نا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کے استاد کی حیثیت سے وہاں پر بھیجا تھا. الحمدللہ قبائل میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا. جب رسول اکرم سے تشریف لائے تو آپ کا پہلا مقصد یہی تھا کہ جو بنو اسرائیل یہودی جو ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے. اور یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے نازل فرمائی ہیں سورۃ البقرہ میں. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عرضہ فرمائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن فضیلتوں سے نوازا تھا، جن نعمتوں سے نوازا تھا، وہ نعمتیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں. اور دوسری چیز، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف یہودیوں یا بنو اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ ساری مسلم امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے. اس میں آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ کون سی نعمتیں ہم نے تم پر بھیجی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی جو معصیت تھی، جو نافرمانیاں تھیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کیسے غضب کا شکار ہو گئے، کیسے غضب کا شکار ہو گئے. تو ہم نے اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بدعمالیوں سے بچائے رکھیں کہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے. اور ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا کون تھے؟ عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ یہودی تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جبکہ ایک دور میں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابھی آپ آگے پڑھیں گے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دی نا، دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی تھی. اور جتنی ہٹ درمی، جتنی ضد، جتنی نافرمانی بنو اسرائیل کے لوگوں نے کی، کوئی اور قوم نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، جتنے بھی رسول گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی جھٹکے میں عذاب میں گرفتار کر دیا تھا. کہ جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کو ڈھیل نہیں دی گئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. اور یہ ایک قوم ہے کہ ہر ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، حکم کی خلاف ورزی کرتے،
اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ہمکنار فرمانا چاہتا، توبہ کرتے، پھر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، پھر دوبارہ نعمتیں دیتا، پھر معاف کر دیتا. اس طرح ایک زمانہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ یہاں پر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تم کو جس طرح ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا اس دور کو یاد کرو. تمہارے اپنے جو بڑے تھے ان کو ہم نے کیا کچھ نعمتیں دے دی تھی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں کے اوپر فوقیت عطا کی تھی، تمام قوموں کے اوپر. اور اس فوقیت کا کیا انداز تھا؟ وہ یہ کہ تمہارے اندر ہی انبیاء سارے تشریف لائے تھے. یعنی بار بار انبیاء تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے، تمہیں ریمائنڈ کروانے کے لیے انبیاء مسلسل ہم بھیجتے رہے کہ آج نہیں کل سمجھ جائیں گے، اس رسول سے نہیں دوسرے رسول سے سمجھ جائیں گے. پھر اسی طرح ہم نے تمہاری قوم میں سب سے زیادہ حکومتیں دی، بادشاہت دی. یوسف علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک وہ مصر پر چھائے رہے. اب اتنی بڑی ساری فضیلتیں تم کو دے دیں، لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانیاں کی، تم نے معصیتیں کی. اور وہ کیا نافرمانیاں کی انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن میں مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو نوازتا ہے اب وہ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہی رہے گا، ایسے نہیں ہوتا، ایک انتہا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. تمہارا اپنا جو مشن ہے وہ یہ کہ دنیا میں تم نیکیوں کو پھیلانے والے ہو، دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے والے ہو، یہ تمہارا اپنا مشن ہے. لیکن چونکہ ہم نے بھی بھلا دیا میرے دوستوں، اور اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تمیز نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہیں. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کا شکار ہوں گے، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بنو اسرائیل کے پاس جو جس قسم کے گناہ وہ کیا کرتے تھے وہی گناہ آج ہمارے پاس بھی ہیں، وہی گناہ. اب آپ دیکھیے کہ وہ ان کے جو گناہ تھے وہ یقیناً وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے انبیاء اور رسل ان کو جھٹلانا. انبیاء اور رسل جو آتے تھے خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام، جتنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سہا ہے نا وہ کسی اور نبی نے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں انہوں نے دی اور کسی قوم نے کسی نبی کو نہیں دی. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت پہنچا رہے ہو. یعنی یہاں تک موسیٰ نے کہہ دیا کہ تم مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف پہنچاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی مختلف شکلیں تھیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے پاس جو تورات بھیجی تھی، حق و صداقت کا میزان تھا، وہ اس تورات میں من مانی انہوں نے تحریف کرنی شروع کر دی. کبھی معنی بدل دیے، کبھی اس کے الفاظ بدل دیے. پھر دوسری چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو فرمان ہوتے تھے ان کو پس پش ڈال دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو سنتیں ہوتی تھیں ان کو پس پش ڈال دیا. پھر اسی طرح ضد ہٹ درمی ان کے پاس زیادہ تھی. پھر اسی طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو علماء ہیں ان کے جو رہبان تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کے اپنے علماء کو وہ مقام دے دیا جو مقام صرف رسول کا ہوتا ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اس کو جس طرح ہم نے قبول کرنا ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے علماء کی بات کو قبول کرتے تھے.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اربابا من دون اللہ، کہ رب بنا دیا انہوں نے اللہ کے علاوہ۔ ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے وسلم، ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے تھے اس آیت کے اترنے کے بعد۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تم نہیں حرام قرار دیتے، جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم نہیں حلال کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ بالکل۔ تو رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ کس چیز کو حرام قرار دے، کس چیز کو حلال قرار دے۔ تم شریعت میں دخل اندازی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا تم اپنی منمانی اس کو حرام قرار دیتے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دیتے تھے، جو چیزیں سنت ہوتی تھی ان کو بدعت میں شمار کرتے تھے، جو بدعت ہوتی تھی ان کو سنتوں میں شمار کرتے تھے۔ اب یہ ان کی کہانی ہے، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں میرے دوستو آج کے دور سے اپنے آپ کو، کہ کیا واقعی ہم ان تمام معصیتوں سے، ان تمام گناہوں سے دور ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ وہی ان کی جو نافرمانیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، وہ ہمارے اندر بھی ہیں، اور ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں یاد رکھو، خبردار رہو، تم نے ان کی طرح اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، جو موسیٰ کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ ایک رسول کو اور ایک پیغمبر کو کس بات کی تکلیف ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جس پیغام کو لے کر وہ آئے، جس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں محنتیں کی، مشقتیں کی، قربانیاں دیں، سب کچھ کیا، اور اس رسول کے جانے کے بعد ان تمام چیزوں پر انہیں پانی پھیرا، ان کو تبدیل کر دیا۔ اب آپ کی آج کل کی صورتحال آپ دیکھیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یقیناً یہ اچھی بات ہے، جو بھی مسلمان یہ کہتا ہے نا کہ جی کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ سچ کہتا ہے، اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہتا۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا جائے، اس کو یہ نہیں معلوم۔ وہ اس لیے نہیں معلوم ہے کہ وہ ساری سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے۔ اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں ان کو ہم نے بدعات میں تبدیل کر دیا ہے، اور جو بدعات ہیں ان کو سنتوں کی شکل دے دی، اور ہماری اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ہماری اپنی بدعمالی کی وجہ سے یہ حقیقت ہے میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے یہ سنت اور بدعت کا کیا مسئلہ چھیڑ دیا، حقیقت ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بدعات کی کہ کیا نقصانات ہیں۔ ہم اس وقت اپنی ساری زندگی میں بدعات کے گھیرے میں ہیں، بدعات کے گھیرے میں ہیں۔ صرف بدعات شادی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ نہیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی عبادات میں بدعات ہیں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے حج میں، ہمارے عمروں میں کئی ایک بدعات ہیں۔ یعنی اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں، اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی ساتھی ایسے ہیں اپنی نماز شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے کئی ساتھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ کئی ساتھی ایسے ہیں جو اذان سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اپنے انگوٹھوں سے اپنے آنکھوں کو چومتے ہیں یا اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اگر ان کو ٹوکا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب میرے دوستو یہ وہ بدعات ہیں جس کو سنت کی حیثیت دے دی گئی، اور اس طرح ہم اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اظہار کرتے ہیں، جبکہ حقیقی محبت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ کی ہر سنت سے اس قدر محبت ہو، اس قدر محبت ہو، اس پر اتنا عمل ہو کہ آپ کی سنت صحیحہ کے مقابلے میں اگر کسی پیغمبر کی بھی بات آ جائے، کسی رسول کی بھی بات آ جائے،
آپ کی سنت صحیحہ کے مقابلے میں ہم اس کو تسلیم نہ کریں. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آ جائیں اور تم میرے راستے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے راستے کو اپنا لو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے لَاتَّبَعَنِي، تو وہ مجھے ہی فالو کرتے تھے، مجھے ہی فالو کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کوئی ایک سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے دیا. تو اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے جواب تو دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی اور جواب دیتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اور جواب ہے. عبداللہ ابن عباس جو حدیث کی پیش کی تھی نا، تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس اس قدر سخت غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جس قسم کی بات تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور تم مجھے بتا رہے ہو ابو بکر صدیق کی بات، عمر بن خطاب کی بات. تو معنی یہ ہے کہ یہ جو دین ہے حقیقت میں ہم نے بگاڑا ہے، جبکہ اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جو سنت ہمیں چھوڑ گئے ہیں، اب اس کی جگہ اگر کسی کی بات کنٹراڈکٹ کرتی ہے، کسی کی بات اس کی مخالفت میں آتی ہے، تو چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ صحابہ ہوں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن ہم کھلم کھلا مانتے ہیں، کھلم کھلا ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ختم کریں. میرے دوستو یہ ایک قدرت کا اصول ہے. دیکھیے یہ حدیث نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ مقولہ بیان کیا جاتا ہے اور صحیح ہے کہ جب کہیں بدعت شروع ہوتی ہے نا، ایک بدعت شروع ہوگی تو وہاں سے ایک سنت ختم ہو جائے گی. بدعت کا پھیلاؤ سنتوں کو مٹا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ سنتیں ہماری زندگی سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے بدعت ہے آپ کہتے ہیں، بہرحال میں کسی اور طرف چلا گیا، بدعت ہے آپ کہتے ہیں، لیکن یہ تو نیک ہی عمل ہے نا جی، نیک عمل ہے. اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے نماز شروع کرتا ہوں، یا ایک مسند دارمی کی ایک روایت آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جب مسجد سے نکلا، مسجد میں گیا تھا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے لیے وہ جو کام کر رہے تھے وہ انتہائی تعجب انگیز تھا میرے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. عبداللہ ابن مسعود اس وقت فقیہ، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں نا، عالم صحابی، اس زمانے کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. گئے، یہ جا کر کہنے لگے کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے مسجد میں دیکھا ہے کہ کچھ ایک لوگ سرکل بنائے بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے وہ پیبلز، کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے سبھی سے کہ تم 100 دفعہ اللہ اکبر کہو اور ایک ایک کنکر اٹھا کر دوسری طرف رکھتے چلے جاؤ. اس طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور لوگ وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے رہا نہیں گیا، اور سخت غصے کے عالم میں وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے، اور جا کر ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم وہ کام کر رہے ہو جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. کیا تم صحیح راستے پر ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح تھی؟ ابھی تو صحابہ اکرام زندہ ہیں، ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو آپ پہنتے تھے وہ ابھی تک میلے نہیں ہوئے، پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی موجود ہیں، لیکن تم نے نئی چیزیں شروع کر دی. تو وہ ساتھی جو تھے انہوں نے بڑے معصومیت سے کہا کہ ما اردنا الا الخیر. انہوں نے کہا کہ جی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے، کیا قباحت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے لوگ ہیں
جو بھلائی چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیک کام حاصل نہیں ہوتا ان کو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے دوستو، کسی بھی نیکی کو، کسی بھی عمل کو نیک کام میں تبدیل کرنے کے لیے، عمل صالح میں تبدیل کرنے کے لیے 2 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، 2 شرطیں۔ ہر کام جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں نا، اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا، عمل صالح نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں 2 شرطیں نہ پائی جائیں، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ پہلی شرط۔ دوسرا، اس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کیا جائے، اخلص و اصوب۔ اگر کوئی شخص پورے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کا وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 100% عمل کرتا ہے، نماز اسی طرح پڑھتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس کا عمل بھی رد کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جا کر شاباشی نہیں دی کہ ماشاءاللہ تم نے مسجد آباد کر رکھی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات۔ وہ تو ان پر گرم ہو گئے، ان پر غصے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی نئی چیزیں شروع کرتے ہیں نا میرے دوستو، وہاں سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ذکر کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتا چلا جاتا ہے، نابود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بدعات کو شروع کرنے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے اہم نقصان کیا ہے؟ ایک اہم نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ بدعت یہ کوئی خاص یعنی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حوض کوثر کے پاس رہوں گا اور اپنی امت کے لوگوں کو بلاتا رہوں گا اپنی طرف، وہ میرے پاس آئیں گے اور حوض کوثر سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پیالہ دوں گا پینے کے لیے، تو اس میں سے کچھ لوگ میری طرف آتے رہیں گے، میں ان کو اپنی طرف بلاؤں گا لیکن فرشتے ان کو بائیں جانب ڈھکیل دیں گے، بائیں جانب۔ تو میں ان سے کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ میرے ساتھی، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو میری طرف بلاؤ۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کچھ آپ کے دین میں تبدیلیاں نہیں کر دی، ما احدثوا بالک، دین میں نئی نئی چیزیں پیش کر دی۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا فرشتوں سے کہ ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ یعنی کس قدر بدعت کی، یہ بدعت کرنے والوں کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس قدر سخت تنبیہ ہے۔ اور پھر جو لوگ بدعت پر عمل کرتے ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا، بدعت پر عمل کرنا، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، توبہ نہیں کر سکتا وہ۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق تو نصیب ہو جاتی ہے، آج نہیں کل پرسوں۔ لیکن جو بدعات کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق اس لیے نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے، اور وہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے کھاتے میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نقصان بدعات کا میرے دوستو وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دین میں کسی کام کو شروع کرتا ہے دین کے نام پر، اور اس نیت سے شروع کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، تو ایسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، الزام اکیوز کر رہا ہے وہ یہ کہ یہ نیکی کا کام تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حیات طیبہ میں دین کو مکمل کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ من و عن دین کو ہم تک پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھی تھا، الا هل بلغت، کہ کیا تم گواہ رہو میں نے سارے کا سارا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے گواہی دی تھی۔ لیکن آج ہم اپنے عمل سے، اپنی زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کہتے ہیں
کہ یہ نیک کام تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دین میں کسی نئی چیز کو اجر کی نیت سے شروع کرے گا، حقیقت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہا ہے کہ اس نیکی کو آپ نے ہم تک نہیں پہنچایا. اب یہ کس قدر بڑے بڑے نقصانات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بہرحال اختصار کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی، بنو اسرائیل میں پائی جاتی تھی. آج ہمارے پاس یہی چیزیں ہمارے پاس، ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے میرے دوستو، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں نکال سکتے. اب پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری آیت آتی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بنو اسرائیل کو خطاب ہے لیکن خطاب ہمیں بھی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو فائدہ نہیں دے سکے گا. یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. معنی کیا ہے؟ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے گا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اس پر لاگو کر دیا. یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں جو دنیا میں ہم ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو کسی مشکل سے نکال لیتے ہیں نا، کسی مصیبت سے نکالتے ہیں. ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے، چلیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی جرمانہ لگ گیا ہم ان کے ساتھ تعاون کر لیں گے، یا کوئی ایسی مصیبت ہے ان کے ساتھ مدد کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. وہاں تو یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص کسی کو آگے بڑھ کر بچانے کا مجاز نہیں ہوگا کسی بھی عذاب سے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. ہر شخص یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ لیے جو عذاب لکھ رکھا ہے، اگر یہ ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنے بدلے میں آگے کر دوں تاکہ میں اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں تو میں کر لوں. کوئی اولاد کو تو نہیں کرتا نا. لیکن اس وقت کی جس قدر سخت خوفناک دن ہوگا، اس وقت یہ حالت طاری ہوگی کہ ایک باپ اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جیسے کہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش. یہ یہودیوں کے ہاں یہ بات تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. مانا اس کا اللہ کے چہیتے ہیں. واحباؤہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. سارے انبیاء ہمارے پاس آتے رہیں، اگر کوئی مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. یہ تصور ہمارے پاس بھی آ گیا ہے نا، یہ تصور ہمارے پاس بھی آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہ جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. فلاں ولی، فلاں امام یا فلاں بزرگ وہ ہمیں بچا لیں. اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو کہ رسول جو شفاعت ہوگی نا، سفارش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش فرمائیں گے، ضرور شفاعت فرمائیں گے. یہ برق ہے، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث بھی آتی ہے. اس کو کہتے ہیں شفاعت العظمی، کہ جو سب سے بڑی شفاعت، جو سب سے بڑی سفارش. یہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدے میں ڈالے رکھیں گے طویل عرصے تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ارفع راسک، کہ تم اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھو، تم کو دیا جائے گا. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ضرور سفارش کریں گے. لیکن میرے دوستو سفارش آپ کی کس شکل کی ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سفارش جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں آپ کو پیش کروں گا. صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، رسول نے فرمایا کہ لیس من نبی الا قد اوتی دعوۃ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ تمہیں دعا کرنے کا میں موقع دیتا ہوں، جو دعا بھی تم کرو گے میں قبول کر لوں گا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا.
ہر نبی نے وہ اپنی اپنی دعا کر لی اپنی زندگی میں. رسول وسلم کے احسانات ہم پر کیسے ہیں دیکھیے. اپنی اپنی زندگی میں ہر نبی نے دعا کر لی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي. لیکن رسول صلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اختیار دیا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگوں دعا کر لوں، اس کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے قیامت کے لیے. اس کو محفوظ کر رکھا ہے قیامت کے لیے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو موقع دیا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو استعمال کروں، اپنی امت کی سفارش کے لیے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگاتی ہے نا. آپ ہم پر اتنا احسان کر رہے ہیں اور ہم آپ کی محبت کے نام پر وہ راستے اپنا رہے ہیں جو سنت کے خلاف جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ میں نے تمہیں تمہاری سفارش کرنی ہے، لیکن آگے آپ فرماتے ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری امت میری سفارش حاصل کرے گی، اور میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے. یہ شرط رسول نے بیان فرمائی، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. اور شرک کیا ہے تفصیل سے کبھی موقع ملے گا تو بتایا جائے گا انشاءاللہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم تو بت پرستی نہیں کرتے، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو موحد ہیں. میرے دوستو، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے شرک سے بچائے رکھ، میرے بچوں کو شرک سے بچائے رکھ، تو ہماری کیا حیثیت ہے. پھر ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وسلم وہ کون نیک بخت لوگ ہیں قیامت کے دن جو آپ کی سفارش کے مستحق ہوں گے، جن کی آپ سفارش کریں گے. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری سفارش کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا اپنے دل سے، خالصا من قلبہ، اپنے دل سے اس کا اقرار کیا. معنی یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے مغائر اگینسٹ جو بھی اعمال جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، جن سے اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں شرک ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ شفاعتی نائل انشاءاللہ من مات ولا یشرک باللہ شیئا، کہ میری امت کا ہر فرد میری سفارش کو پائے گا، ہر وہ شخص جس کی موت توحید پر ہوئی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یقیناً اگر ہم نے اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھا، شرک سے بچائے رکھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جائیں. ایک یہ سفارش ہے. دوسری شفاعت یہ ہے وہ شفاعت عامہ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سفارش کرے گا. صالحین وہ عام مسلمانوں کی سفارش کریں گے، اس دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. اس دنیا میں کیسے سفارش کریں گے؟ جو عام جو صالحین ہیں، یہ صحیح حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. جب کبھی کوئی مسلمان وفات پا جائے، مر جائے، اور اس مسلمان کے جنازے پر 40 افراد شریک ہوں، 40 افراد جنازہ پڑھ رہے ہوں، وہ کون سے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کیا ہو، کسی کو کبھی شرک نہ کیا ہو. الا شفعهم اللہ فیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے، اس کے حق میں قبول فرمائیں گے. یعنی کتنی اپرچونٹی ہے بڑی عظیم. ہم جب جنازے میں دعا پڑھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. یہی کرتے ہیں نا، ان کے عذاب قبر سے محفوظ رکھ. اب ہمارے اپنے جو بزرگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جو ان دن کا انتقال ہو جائے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ میں تو یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے. عام طور پہ ہم جو ہے نا وہ شو آف کے عام ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر جنازہ اچھا رہتا ہے.
حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر ایک کو صحت یابی عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن جانا تو ایک دن ہے نا. لیکن جنازہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ لوگ جنازے میں شامل ہوں جو موحد ہوں، توحید پر قائم ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں. یقیناً اللہ رسول نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں. پھر اسی طرح میرے دوستو، قیامت کے دن جب سارے لوگ جنت میں جنت چلے جائیں گے، میں مختصر سے بتا رہا ہوں، اور جو لوگ جہنم میں جانے ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں سے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. صحیح حدیث آتی ہے، وہ آپس میں کہیں گے کہ ہمارے کچھ ساتھی ہوا کرتے تھے، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن آج یہاں نظر نہیں آ رہے. تو وہ کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش پیش کریں کہ اللہ، کچھ ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے لیکن آج یہاں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جہنم میں ہوں گے. اللہ کوئی سبیل ایسی ہو کہ ہم ان کو جہنم سے نکال لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا ایک شرط کے ساتھ کہ تم جاؤ جہنم کی طرف. فرشتوں سے کہو کہ ہر وہ ساتھی جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، بہت سارے ان کے گناہ ہوں گے، لیکن دیکھ لو کہ ان میں سے کوئی شرک نہ کرنے والا، جو شرک نہ کرنے والا ہو تو اس کو اپنے ساتھ لے آ جا. یعنی جس نے زندگی میں اپنی آدھی زندگی شرک نہ کیا ہو، اپنی ربع زندگی شرک نہ کیا ہو، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک سکے کے برابر بھی اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو، باقی سارے اس نے کچھ بھی کیا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے آ جاؤ. تو یہ وہ اہمیت ہے توحید کی، بدعت اور سنت کی، کہ یہ لوگ سفارش کریں گے. لیکن جس طرح بنو اسرائیل نے غلط سفارش پر تکیہ کر لیا تھا، ہم بھی سفارش پر تکیہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوقَدُ مِنْهَا عَدْلٌ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کمپنسیٹ کر دیں، یعنی جو آپ پر جرمانہ لگتا ہے وہ جرمانہ ادا کر دیں، وہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اب یہ دو آیات بہرحال اس میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے ابھی. چلیے ماشاء اللہ. تو میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں پر جو بنو اسرائیل پر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، میں اسے پڑھتا جاتا ہوں آیات وہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ تم یاد کرو جب فرعون نے تمہیں غلام بنا لیا تھا، تمہارے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتا تھا، جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو غلام، ان کو اپنی کنیز بنا لیتے تھے. یہ سب سے بڑا تمہارا امتحان تھا. ایک نعمت اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دریا پار کروا دیا، بہت بڑی نعمت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے. اور پھر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. لیکن اس کے بعد جب تم دریا بار کر کے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تاکہ انہیں تورات دیں، جو صحیح معنوں میں تمہارے لیے ایک نعمت عظمیٰ تھی. 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور تم نے پیچھے گائے کا بچڑا اس کو پوجنا شروع کر دیا، گائے کی عبادت شروع کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار ہو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ تم صحیح راستے پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ بہت بڑی برائی تھی نا، کہ اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ان کو نجات دی. اب جو ہی موقع ملا انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس لیے کہ فرعون کی قوم وہ گائے کی پوجا کرتی تھی، وہ سرایت کرتے کہ اثرات، تو بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، تو ان کے قبیلے کے جو لوگ جنہوں نے عبادت نہیں کی، تو وہ لوگ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کر دیں. اور ہوا ایسے ہی.
ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی ضدی قوم تھی نا، یہ اتنی ضدی قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے ان کے پاس، احکام بیان کرنے لگے. وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ اپنے رب کو نہ دیکھ لیں، جب تک کہ اپنے رب کو نہ دیکھ لیں. اس موقع پر حتیٰ نر اللہ جہرتاً فاخذتکم الصاعقۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی بجلی کا جھٹکا ان کو دیا. وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے جو آئے تھے وہاں پہ. مسلم 70 آدمی کو لے کر گئے تھے. میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ بھی کر دیا. ہم نے تمہیں زندہ بھی کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور پھر اس کے بعد جب تم آگے چلے گئے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس کے بعد جب تم صحرا میں بھٹک رہے تھے، ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا. ہم تم پر من و سلوہ اتارتے تھے. یہ میرے دوستو دنیا کی تاریخ میں کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نہیں دی. من و سلوہ یہ ہوتا تھا کہ من ہوتا ہے یہ کریم کی طرح، وہ رات میں درختوں پر پتوں پہ جم جاتا تھا. وہ اٹھ کھا لیا کرتے تھے، اور پھر وہ پرندے آتے تھے بٹیر، تیتر بٹیر کی طرح، اور بآسانی ان کے پاس آ جاتے تھے اور ان کو وہ کھاتے تھے، مزے سے لیتے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا تھا کہ تاکہ تم ان طیبات کو کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن ہم نے تو تم پہ ظلم نہیں کیا، تم اپنے آپ پر ظلم کرنے لگے. اور اس کے بعد 2 آیات باقی رہ گئی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ بیت المقدس تم جاؤ. سب سے پہلے تو آگے کی آیات میں آئے گا، انہوں نے کہا کہ آپ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں، اس کو فتح کریں تو ہم آ جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس ویسے ہی عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں شام، بعض لوگ بیت المقدس کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو نا تو اس موقع پر اپنا سر جھکائے ہوئے داخل ہو، اپنے آپ کو اکڑفو نہ دکھاؤ، سر جھکائے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطۃ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کو اور زیادہ دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے وہاں پر حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا. حنطۃ کہتے ہیں گیہوں کو، گندم کو. یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اس قدر سرکشی دکھاتے تھے. اس موقع پر فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے ایک خصوصی عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا. یہ چند نشانیاں، انعامات ہیں جو میں نے یہاں بیان کی ہیں. آگے سورہ بقرہ ہی میں بہت سارے ایسے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے تھے اور ان کو اپنا محبوب بنایا تھا. لیکن ان کی ان معصیتوں کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ مبغوث ٹھہرے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. میرے دوستو، سننے کا اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیزیں پاتے ہیں تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گرفت میں گرفتار ہو جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.